السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون کو پیریڈ آ جائے، حیض آ جائے تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور رمضان کے مہینے میں حیض شروع ہو جاتا ہے، پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان دنوں میں خواتین عبادت کریں یا نہ کریں، اور کون کون سی عبادت کر سکتی ہیں، کون کون سی عبادت نہیں کر سکتی ہیں؟ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ تو آج بہت ضروری باتیں اس سلسلے میں اپنی بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں اگر پیریڈ آ جاتا ہے تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کے بیچ یہ جو مشہور ہے نا کہ زوال کے بعد، ظہر کے بعد پیریڈ آیا تو روزہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے پیریڈ آیا تو پھر روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی، یہ غلط بات مشہور ہے۔ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ پیریڈ کبھی بھی آئے، صبح آئے، شام کو آئے، روزہ بریک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ افطار کا ٹائم شروع ہونے سے اگر 1 منٹ پہلے بھی کسی خاتون کو پیریڈ آ جاتا ہے تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اب آپ کو اس روزے کی رمضان کے مہینے کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ اور اس بات کو بھی اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں، اس میں جو نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں تو ان نمازوں کی قضا نہیں کی جاتی، لیکن ان دنوں میں جو روزے ہمارے چھوٹیں گے رمضان کے مہینے میں، ان روزوں کی بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں آپ کو پیریڈ آیا اور آپ کا روزہ بریک ہو گیا۔ جب آپ کا روزہ بریک ہو گیا تو اب آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ ہاں، اتنا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ سب کے سامنے نہ کھائیے، بلا وجہ دیکھنے والا بدگمان ہو، ہے نا؟ تو سب کے سامنے کھانا درست نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا روزہ بریک ہو گیا تو اب آپ چھپ کر کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، کیونکہ روزہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب روزے داروں کے لیے، روزے داروں کی طرح بن کر رہنا، یعنی مان لیجئے پیریڈ آیا کسی خاتون کو، روزہ بریک ہو گیا، اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ نہیں میں تو پھر بھی نہیں کھاؤں گی پیوں گی، تو اب یہ درست نہیں ہے، بلکہ کھا پی لینا چاہیے۔ روزے داروں کی طرح رہنا اب مناسب نہیں ہے اس عورت کو جس کو پیریڈ آ گیا روزے کی حالت میں۔ ہاں، اگر مان لیجئے آپ پاک ہو گئیں، آپ کے ناپاکی کے دن چل رہے تھے اور آپ دن کے کسی حصے میں پاک ہو گئیں، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ شام تک روزے داروں کی طرح دن گزارو۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، باریک فرق ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان میں پیریڈ آ گئے تو خواتین ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ رمضان کی مبارک راتیں اور دن ہمارے ہاتھ سے مس ہو رہے ہیں، اب ان دنوں میں کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جتنے بھی دینی کام ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں۔ آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، آپ ذکر کر سکتی ہیں، آپ کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، آپ استغفار پڑھ سکتی ہیں، ہے نا؟ اور آپ قرآن مجید کو سن سکتی ہیں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتی ہیں، آپ دینی بیان سن سکتی ہیں، جو دینی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ پڑھ سکتی ہیں، حدیثیں سن سکتی ہیں، ہے نا؟ مصلی بچھا کے وضو کر کے آپ تسبیح وغیرہ خوب کریں، دعا مانگ سکتی ہیں آپ۔ تو صرف نماز اور قرآن منع ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی دینی کام ہیں آپ بے فکر ہو کے کریے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے یہ دن آپ سے مس ہو جائیں گے، اب آپ خوب دعا مانگیے۔ اور ایسی خواتین کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جن دنوں میں آپ کو پیریڈ آ رہے ہیں، آپ روزے داروں کی خوب خدمت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے سے روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ تو جو خواتین گھر کی روزے دار ہیں آپ ان کی ہیلپ کیجیے، تو اس سے آپ کو وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو مل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کچھ ڈاؤٹس تھے جو آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ اچھا، اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ پیریڈ جو ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض خواتین یہ اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو کہ پیریڈ کے فائدے کیا ہیں، تو آپ کو بہت بڑی لسٹ نظر آئے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اوفو، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اسی لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اوفو کیا یہ مصیبت لگ گئی۔ اور بعض خواتین تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو اسلام نے کیا کہا ہے کہ ناپاکی میں عورتوں کو منع کیا ہے۔ دیکھو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو بہت ساری پرابلمس عورت کو فیل کرنی پڑتی ہیں، چڑچڑاپن اور بھی پین وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جو ہے نا
اور بوجھ نہیں ڈالا. شریعت نے کہا کہ نہیں، اب ان دنوں میں جب تمہیں آلریڈی اتنی ٹینشن ہے تو اب تمہارے اوپر نماز نہیں، اب تمہارے اوپر روزہ نہیں، تو ہلکا کر دیا. تو آپ کے دیکھنے کے دو اینگل ہیں. اگر آپ شریعت میں کمی نکالنے کے اینگل سے دیکھو گی تو کمی نکالی جا سکتی ہے، اور آپ اس نظر سے دیکھو گی، شریعت کی منشا کو سمجھو گی کہ اسلام چاہتا کیا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کے اوپر بوجھ نہ پڑے، عورت کے اوپر ذمہ داریاں کم ہو جائیں، کیونکہ آلریڈی وہ پین ہوگا اور طرح کی پرابلم ہوں گی، تو شریعت نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا. تو یہ اللہ کی پیریڈ، اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے اور بڑھا دیا کہ عورت کے اوپر سے رمضان کا نمازوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا. اب آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ ناپاکی کے دنوں میں یہ کام آپ کر سکتی ہو. مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.